بلغ العلا بکماله بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسن جمیع خصاله حسن جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکماله۔ حضرات شعر پہنچا رہا محبت کے حسن ملاحظہ فرمائے کہ یہ نظر حجاب نہیں رہا، یہ نظر حجاب نہیں رہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ نظر حجاب نہیں رہے کہ یہ نظر حجاب نہیں رہے، یہ نظر حجاب نہیں رہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، نہیں ان سے کوئی بھی فاصلہ، نہیں ان سے کوئی بھی فاصلہ، یہ بہت قریب کی بات ہے، بلغ العلا بکماله۔ حضرات میں یہاں جب بھی آتا ہوں نا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ میں اور ہم میں نہ جانے کتنے عرصے سے دوستی ہے، یعنی میں جب یہاں آپ لوگ اتنا پیار دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں سے کبھی میں جدائی نہیں ہوا ہوں۔ شعر پہنچا اور محبت کے ساتھ ملاحظہ فرمائے، ایک مرتبہ میں چل کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ ہمارے بڑے بھائی مصلح الدین صاحب یہاں پہنچے ہیں، آیا ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہوئے میں شعر پہنچا رہا ہوں، محبت کے ساتھ ملاحظہ فرمائے، ایک مرتبہ میں چل کے بول دیجئے سبحان اللہ کہ بلغ العلا بکماله کہ وہاں ہے طبیب سے باخم، وہاں ہے طبیب سے باخم، جہاں موت آگے رکھے قدم، وہاں ہے طبیب سے باخ، وہاں ہے طبیب سے باخم، جہاں موت آ کے رکھے قدم، جو قضا کے وقت کو ٹال دے، ارے وہ میرے طبیب کی بات ہے، جو قضا کے وقت کو ٹال دے، وہ میرے طبیب کی بات ہے، بلغ العلا بکماله۔ حضرات آج دنیا میں طرح طرح کے انسان ہیں،
کوئی دنیا دار ہے، کوئی دنیا سے محبت کرتا ہے، کوئی دنیا والوں سے محبت کرتا ہے، لیکن ہم اور آپ اپنے مقدر پر قربان جائے کہ ہم آج اس محفل میں بیٹھے ہیں حضور غوث پاک کا تذکرہ سننے کے لیے۔ ایک مرتبہ مچل کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ یعنی یہاں جو ہم بیٹھے ہیں آقا کی محبت میں بیٹھے ہیں، اور جو آقا کی محبت میں بیٹھتا ہے ایا اللہ رب العزت اس محبت کے صدقے سے اسے دنیا میں بھی کامیاب کر دیتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب کر دیتا ہے۔ کہ کوئی اس جہاں کا اسیر گئے جی، کوئی اس جہاں کا اسیر گئے، ارے کوئی اس جہاں کا حریص گئے، میں فدائے ذکر رسول گو، میں فدائے ذکر رسول ہوں، یہ میرے نصیب کی باتیں ہیں، میں فدائے ذکر رسول ہوں، کہ میں برا میں لاکھ برا سہی، میں برا میں لاکھ برا سہی، مگر ان سے میرا واسطہ، میری لاج رکھ لے میرے خدا، میری لاج رکھ لے میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، میری لاج رکھ لے میرے خدا۔ ارے اس شعر پہ توجہ چاہتا ہوں کہ میری لاج رکھے نا میرے خدا، کہ کوئی پاس رہ کے بھی دور گئے، ہاں ہاں کوئی پاس رہ کے بھی دور گئے، ارے کوئی دور رہ کے بھی پاس گئے، کوئی پاس رہ کے بھی دور گئے، کوئی دور رہ کے بھی پاس گئے، مگر اس میں کوئی کرے گا کیا، یہ فقط نصیب کی بات ہے، کہ مگر اس میں کوئی کرے گا کیا، یہ فقط نصیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالی۔ آخری شعر پہنچا رہا محبت کے ساتھ ملاحظہ فرمائے، ایک مرتبہ مچل کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ بلغ العلا بکمالی، کشف الدجی بجمالی، حسن جمیع خصالی۔ مل کے پڑھیے صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالی، کہ میری کیا مجال کے لکھ سکوں، کوئی نعت خالد بے نوا، میری کیا
نقیب عشق رسول گئے، جو نقیب عشق رسول گئے، یہ اسی نقیب کی بات گئے، بالغ العلا بکمالی، کشف الدجا بجمالی، حسن جمیع خصالی۔ آ گئے موٹر سائیکل بھیجنے والے تھے آپ کے پاس۔ سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ اب آپ کے سامنے حافظ حسنین فریدی صاحب بھی آ چکے ہیں اور بیرمپور کھسریا کے امام صاحب بھی ہیں، وقت بھی ہے اور انشاءاللہ آج بولنے والے بھی حضرات موجود ہیں۔ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کے بے کلی غوث اعظم، میرے چاند میں صدقے آجا ادھر بھی چمک اٹھے دل کی کلی غوث اعظم۔ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کے بے کلی غوث اعظم، اور تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو، تیرے رب نے مالک کیا تیرے زد کو، تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم، تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم، اور وہ قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، ہے تو رب کا ایسا ولی غوث اعظم، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ 12 سال پہلے ڈوبی ہوئی کشتی کو غوث پاک نے ایک ہی دم میں ان کو باہر نکالا، اور کشتی جو 12 سال پہلے ڈوبی تھی تو اس میں دولہا موجود تھا، دلہن بھی موجود تھی، باراتی بھی اس میں شامل تھے۔ کشتی ڈوب گئی سمندر میں، غوث پاک 12 سال کے بعد اس راستے سے گزر ہوا، اور اس دولہا کی ماں بیٹھ کے رو رہی تھی۔ غوث پاک نے اپنے مریدوں سے فرمایا، اے مریدو جاؤ پوچھو وہ بڑھیا کیوں روتی ہے۔ مرید جا کے کہنے لگی، او بوڑھی ماں کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ میرے درد کا دوا تیرے پاس نہیں ہے، واپس جا۔ وہ مرید واپس ہوئے، غوث پاک پھر بھیجا، پھر واپس کیا گیا۔ اب غوث پاک پھر سے جاتے ہیں، خود پہنچتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اے بوڑھی ماں بتا رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ ماں کہنے لگی، بیٹا کیا یہ دوا تیرے پاس ہے کہ آج سے 12 سال پہلے میں اپنے بیٹے کی شادی اس محلے میں کیا تھا جو ندی کے اس پار تھا، اس میں وہ شادی کر کے واپس آ رہے تھے، کشتی میں سوار دولہا بھی تھا، کشتی میں سوار دلہن بھی تھی، کشتی میں سوار باراتی بھی تھے، اور سارے لوگ سمندر کے پانی میں ڈوب گئے ہیں، کشتی بھی ڈوب گئی ہے، میں اسی غم میں رو رہی ہوں، اس لیے کہ بیٹا ایک تھا اور کوئی میرا سہارا نہیں تھا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں بس اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات سے تم رو رہی ہو۔ وہ ضعیفہ کہنے لگی، بیٹا میرا بیٹا چلا گیا، میری بہو چلی گئی، باراتی چلے گئے، آپ کہتے ہیں کہ اتنی سی بات ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں، او ضعیفہ تھوڑا پیچھے آ جا۔ غوث پاک نے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے پاک پروردگار، تو قادر مطلق ہے، اے اللہ تو قادر مطلق ہے، اور تو نے میرا نام عبد القادر رکھا ہے، آج عبد القادر کی لاج تیرے ہاتھ میں ہے، مولا میں ان کے بیٹا اور دلہن کے حق میں دعا کرتا ہوں، مولا دعا قبول فرما اور اس کشتی کو دوبارہ نکال دے۔ اے میرے دوستو اب کرامت دیکھیں غوث پاک کی، اتنا کانا تھا جو 12 سال پہلے پانی بہ کے نکلا تھا، اس پانی کو غوث پاک واپس کر رہے ہیں، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5
5 سال 6 سال 7 سال ان پانیوں کو واپس کرتے کرتے 12 سال پہلے جو پانی ادھر سے گزرا تھا اس پانی کو غوث پاک واپس کرتے ہیں. وہ ڈوبی تھی کشتی جو دم میں نکالی تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم. اب وہ ڈوبی ہوئی کشتی اچانک باہر نکلتی ہے, کیا دیکھتے ہیں اس میں دولہا بھی موجود ہے, دلہن بھی موجود ہے, باراتی بھی موجود ہے. غوث پاک نے ایک کرامت اور دکھاتے ہیں کہ اپنا نظر کرم فرماتے ہیں, اس دولہا کو ولایت کے منصب پر فائز کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں او ضعیفہ لے اپنا بیٹا لے, اپنی بہو لے, اپنے باراتی کو لے. وہ ضعیفہ خوش ہو کر کے وہاں سے جاتی ہے. یہ غوث اعظم کی کرامت ہے. اللہ نے غوث اعظم کو تمام ولیوں کا سردار بنایا ہے. جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی, تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم. تو محترم سامعین کرام, اب آپ کے سامنے دو چار اشعار پڑھنے کے لیے صدام صاحب کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ آپ آئیے, بس دو چار اشعار سما, 2 سے 3 اشعار پڑھیے گا, اس سے زیادہ نہیں. بس اس شعر کے ساتھ میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا.